بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی یہ داستان صرف ایک واقعہ نہیں، یہ دلوں کی تبدیلی کی کہانی ہے، یہ سخاوت اور رحمت کے میلاب کی کہانی ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اصل عظمت کیا ہوتی ہے۔ تو آنکھیں بند کیجئے اور خود کو اس عرب میں لے جائیے جہاں ریت کے طوفان اٹھتے تھے، جہاں قبیلے اپنی انا کے لیے لڑتے تھے، جہاں طاقت ہی قانون تھی، لیکن انہی تپتے ہوئے صحرا میں ایک نام ٹھنڈی ہوا کی طرح لیا جاتا تھا، حاتم طائی۔ وہ بادشاہ نہیں تھا، اس کے پاس سلطنتیں نہیں تھیں، لیکن اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اس کے چولہے کی آگ کبھی بجھتی نہ تھی۔ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں وہ خیمے سے باہر نکلتا، دور تک نظر دوڑاتا، اگر کہیں اندھیرا ہوتا تو سمجھ جاتا کہ کوئی بھوکا ہے، اور پھر وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتا جب تک کسی کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آ جاتی۔ لوگ اس کا نام مثال کے طور پر لیتے تھے، اگر کسی کو بہت سخی کہنا ہوتا تو کہتے یہ تو حاتم طائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ مگر ناظرین، اصل امتحان دولت میں نہیں ہوتا، اصل امتحان تنگی میں ہوتا ہے۔ ایک سال سخت قحط پڑا، مویشی مر گئے، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، بچے بھوک سے سسکنے لگے۔ ایک رات اس کے اپنے گھر میں فاقہ تھا، بیٹا بھوک سے بے چین تھا، بیٹی آنکھوں میں آنسوں لیے سو گئی، بیوی خاموش تھی مگر دل ٹوٹ رہا تھا۔ ایسے میں خیمے کے باہر ایک عورت کی کمزور آواز آئی، کیا کوئی ہے جو میرے بچوں کو کھانا دے دے؟ سوچئے، ایک طرف اپنے بچے، دوسری طرف اجنبی کے بچے۔ حاتم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انہیں اندر لے آؤ۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا کس چیز سے کھلاؤ گے؟ وہ خاموشی سے اٹھا، اپنا واحد گھوڑا ذبح کر دیا، وہی گھوڑا جس پر وہ فخر کرتا تھا، وہی گھوڑا جو اس کی شان تھا۔ گوشت پکا، محلہ جمع ہوا، سب نے کھایا، اور وہ ایک کونے میں چادر اوڑھے بیٹھا رہا، ایک لقمہ تک منہ میں نہ ڈالا۔ یہ تھی سخاوت، یہ تھا ایثار۔ لیکن وقت رکتا نہیں، سال گزرے اور ایک دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحرا میں ہوا چلتی رہی مگر اس کے خیمے کی آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب اس نام کا چرچا بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت تو دیکھیے، مدینہ کی سرزمین پر ایک نئی روشنی طلوع ہو چکی تھی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو صرف دین نہیں سکھا رہے تھے، اخلاق سکھا رہے تھے، عدل سکھا رہے تھے۔ کچھ سیاسی حالات کے بعد ایک قبیلے کے لوگ مدینہ لائے گئے، ان میں ایک باوقار خاتون بھی تھیں، قیدی تھیں لیکن آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کانپتی آواز میں نہیں بلکہ وقار کے ساتھ کہا، میں ایک ایسے شخص کی بیٹی ہوں جو بھوکوں کو کھلاتا تھا، جو قیدیوں کو آزاد کرتا تھا، جو کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا تھا۔ محفل خاموش ہو گئی۔ یہ بیٹی تھی، اپنے باپ کی عزت بچانے آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اوصاف مومن کے ہیں، اگر تمہارا باپ ایمان لایا ہوتا تو ہم اس کے لیے دعا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے عزت کے ساتھ آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ صرف رہائی نہیں تھی، یہ اخلاق کی تکریم تھی۔ وہ خاتون مدینہ سے رخصت ہوئیں، راستے بھر سوچتی رہیں، میں نے آج ایسا انصاف دیکھا ہے جو دنیا کے بادشاہوں میں نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس پہنچی۔ بھائی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جو زمین پر بیٹھتا ہے، بوڑھی عورت کی بات خاموشی سے سنتا ہے اور دشمن کی بیٹی کو بھی عزت دیتا ہے۔ اگر وہ نبی ہیں تو سبقت کرو، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان جیسا عادل بادشاہ کوئی نہیں۔ یہ الفاظ دل میں اتر گئے۔ وہ شخص مدینہ آیا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، فضا میں سکون تھا، صحابہ بیٹھے تھے، اس نے سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا اور اسے اپنے گھر لے جانے لگے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا، وہ اپنے مسائل سنانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے رہے، سنتے رہے، جلدی نہ کی۔ وہ شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
اس کے دل میں خیال آیا کوئی بادشاہ اس طرح نہیں رکتا۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹھنے کا گدا اس کی طرف بڑھا دیا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ اب اس کے دل کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ گفتگو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے کہ مسلمان کمزور ہیں؟ یاد رکھو وہ وقت آئے گا جب یہاں اتنی خوشحالی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا نہ ملے گا۔ امن ایسا ہوگا کہ ایک عورت تنہا لمبا سفر کرے گی اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بڑی بڑی سلطنتیں بھی اس پیغام کے آگے جھکیں گی۔ یہ سن کر اس کے دل کی گرہیں کھلتی گئیں۔ اس نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ ناظرین کرام، سوچئے کہ ایک باپ جس نے اسلام نہیں پایا لیکن اس کی نیکی ضائع نہ ہوئی، اس کی بیٹی کو عزت ملی، اس کے بیٹے کو ہدایت ملی۔ یہ ہے اللہ کا انصاف۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی کبھی رائیگان نہیں جاتی، اخلاق کبھی ضائع نہیں ہوتے، رحمت دلوں کو فتح کرتی ہے، تلواریں نہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے سوچیں، کیا ہمارے چولہے کسی بھوکے کے لیے جلتے ہیں؟ کیا ہماری زبان کسی مجبور کے لیے نرم ہوتی ہے؟ کیا ہم معاف کرنا جانتے ہیں؟ اگر ایک شخص صحرا میں رہ کر اتنا سخی ہو سکتا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی بیٹی کو عزت دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اللہ ہمیں بھی ایسا دل دے جو دوسروں کے لیے دھڑکے، ایسی آنکھیں دے جو ضرورت مند کو پہچانے، اور ایسا ہاتھ دے جو دینے میں خوشی محسوس کرے۔ آمین یا رب العالمین۔